بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے۔ شیخ عباس قمی منازل الآخرہ میں بھی یہ واقعہ لکھتے ہیں۔ علامہ مجلسی نے بھی اس واقعے کو لکھا، بڑا مشہور ہے، علماء تو جانتے ہیں، بزرگ جانتے ہیں، بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اس نے جو پرومس کیا تھا، وعدہ کیا تھا، پورا کر۔ اس میں 3 پیغام ہیں، اس میں 5 میسیجز، بعض کتابوں میں 5 ہے، بعض میں 3 ہے۔ اسی پہ میرے آج کا پورا کنکلوژن ختم۔ 10:15 بجے مجھے مجلس ختم کرنا ہے۔ آپ ایک باواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ مجھے نوگاویں والوں کی یہ بات بہت پسند آئی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہ موت کی مجلسوں میں نعرہ حیدری ہو رہا۔ ارے کیا سنا آپ نے؟ ہماری مجلسوں میں کم ہوتے، جب میں موت پہ دنیا میں کہیں پڑھتا ہوں نا، نعرہ حیدری ایسا بیٹھے رہتے سر کو جھکا کے کہ جیسے روح ابھی نکلنے والی ہے۔ الحمدللہ یہاں کا مجمع، یہاں کا یوتھ ویری سپورٹنگلی یہ لوگ لے رہے۔ مجھے بے انتہا ممبر سے بول رہا، مجھے بہت خوشی ہوئی نوگاں آ کے کہ I really missed you people۔ بہرحال شیخ عباس قمی اس واقعے کو لکھتے، مشہور ترین واقعہ، اصفہان شہر ایران کا، نوروز کا دن تھا۔ غور سے سننا کہ لہت کتنی بڑی ہوتی۔ نوروز کا دن تھا، مومن نے وہاں پہ ایران میں نوروز بڑی دھوم سے منائی جاتی، بہترین منانا بھی چاہیے۔ کچھ نہیں کرے تو کم از کم امیر المومنین کی نظر دینا، مولا کی نظر تو کافی ہے، اور جب موقع ملے میرے مولا کی نظر تو رزق میں برکت ہوگی۔ تو مولا کی نظر دی، اس نے اپنے ساتھیوں کو 10-15، غور سے سنو، 10-15 لوگوں کو بولا بھائی میرے گھر میں نظر آئیے۔ ان لوگوں نے کہا، لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ لوگ ظہر کی نماز کے بعد پہنچے۔ جب پہنچ کے انہوں نے نوک کیا دروازے کو، میزبان باہر آیا۔ اس نے کہا ذرا پلیز ٹھہر جاؤ آپ 10-15 منٹ، اس لیے کہ لیڈیز، عورتیں نظر چک رہی ہیں، آپ 15 منٹ کے بعد آنا۔ اس زمانے تک مکس نظر نہیں ہوتی تھی، آپ دیر سے سمجھ رہے۔ اس زمانے آج افسوس سے کہہ رہا کہ تم نظر کر رہے اور مکس کر رہے، عورت بھی مرد بھی۔ وہ نظر قبول نہیں ہے جب نامحرموں کے ساتھ بیٹھ کے ایک ہی سفرے پہ کھاؤ۔ مجھے معلوم نوگاویں میں نہیں ہوتا، لیکن میری مجلس ٹیپ ہو رہی، یوٹیوب پہ جائے گی، میں گلوبل میسج دے رہا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اب نظر بھی مکس ہونے لگی۔ اگر مت کرو نظر، کوئی ضرورت نہیں ہے نظر کرنے کی، اگر مکس کرنا ہے تو مت کرو، ایمان تمہاری نظر کا محتاج نہیں ہے۔ جو اسلام کا فریم ہے اس میں لے کے نظر کرے تو نظر قبول ہے۔ تو اس نے کہا پلیز آپ لوگ ویٹ کر لیں، 15-20 منٹ، لیڈیز نظر چک رہی ہیں، اس کے بعد آپ لوگ آ جائیں۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اس وقت کا شیعہ فوراً بگڑتا نہیں تھا، ارے وہ کیا جی ہم بھی بیٹھ جاتے۔ تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ویٹ کرتے، باہر ویٹ کر رہے تھے، 10-12 آدمی تھے۔ سامنے قبرستان اصفہان کا، ان لوگوں نے کہا چلو قبرستان چلے جاتے ہیں، عید کا دن ہے، جا کر وہاں فاتحہ پڑھیں گے۔ یہ پورا گروپ قبرستان آیا۔ ان لوگوں کے کوئی ایسے رشتہ دار نہیں تھے، آ کے وہی سلام پڑھا جو میں نے سلام بولا تھا۔ میری خواہش ہے کہ آپ لوگ وہ سلام ہے جو مولا کا نا، اپنے اپنے قبرستانوں میں لگائیں۔ یہاں پہ میں آج ایک قبرستان میں آج وہاں گیا تھا، وہاں تو نہیں دکھا السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ والا سلام۔ 25 سال کے گناہ معاف ہوتے یار، ماں باپ کے آپ کے، امیر المومنین کا سلام ہے۔ سلام پڑھا، سلام پڑھ کے یہ لوگ کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھنے، 10-12 آدمی فاتحہ پڑھ رہے تھے، پوری خبریں ویسے بھری ہوئی خبریں، 12 آدمی کھڑے کے 10-12 فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ ایک نے فاتحہ پہلے ختم کر لی، ختم کر کے مذاق سے عید کا دن ہے اتنی خبریں، ایک لحد کی طرف دیکھ کر کہا کہ بھائی
آج عید کا دن ہے، ہم کو کھانے پہ ایک مومن نے بلا، تم بھی تو بلاؤ کبھی. بولا، نیچے لہت سے آواز آئی، یو آر انوائٹیڈ نیکسٹ تھرسڈے. انگلش میں بولا، اردو میں بولو، آئندہ جمعرات تم لنچ پہ آؤ. اب کیا تھا، جب فاتحہ پڑھ رہے تھے فاتحہ ختم ہو گئی، کہنے لگے تو نے مانگی کیوں، اب تو ہم مرے، ختم ہو جائیں گے. مردہ کہہ رہا کہ نیکسٹ تھرسڈے آؤ کھانے پہ، اس کا مطلب ہم جا رہے. اب وہ دعوت، وہ نظر وظر سب گئی، سب روتے پیٹتے گھر چلے گئے. جا کر اپنی بیوی کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے معافی مانگ رہے کہ معاف کر دے، مردے نے ہم کو بلایا، ہم نیکسٹ تھرسڈے مرنے والے ہیں. بیوی نے کہا اچھا ہوا کسی نے تو کہا. نہیں، یہاں پہ تو بہت ڈیڈیکیٹڈ وائف سے، اس لیے آپ انجوائے نہیں کر رہے. تو اب کیا ہوا، قرآن پڑھنے لگے، نماز پڑھنے لگے، رونے لگے، ایک دوسرے سے معافی مانگنے لگے. اسی لیے 24 گھنٹے میں عصر کی نماز کے بعد، آج موت سامنے آئی تو نہ معافی مانگ رہے، عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی 70 مرتبہ پڑھے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا خالی الفو بولو یا افو بولو یا اردو میں بولو یا انگلش میں بولو کہ پروردگار معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. یہ میں نہیں بول رہا، میرا چھٹا امام بول رہا کہ عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ اگر تم استغفار پڑھو گے نماز عصر کے بعد تو اللہ دن بھر کے 700 گناہ معاف کرے گا. مزہ. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج تم استغفار پڑھو تھینک یو ویری مچ 1 مہینے تک کی فرصت، نہیں. اتنے گناہ میرے سر پہ. یہی جملہ تو میرا مولا دعائے کمیل میں بول رہا. میرا مولا علی دعائے کمیل میں کیا بول رہے کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. امام علی بول رہے، اپنے لیے نہیں بول رہے، ہمارے لیے بول رہے. دعائے کمیل کا ترجمہ دیکھو، اللہ وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں. پتہ نہیں کتنے گناہ میں نے کیا، مرنے کے بعد احساس ہوگا. تو ہر آدمی استغفار کر رہا، معافی مانگ رہا، سب قرآن لے کے بیٹھا ہوا ہے. اس کے بعد 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، تھوڑی ہمت آنے لگی. ابھی ایک دوسرے کے پاس اس وقت ٹیلی فون سسٹم نہیں تھا، واٹس اپ نہیں تھا. ایک دوسرے کے پاس غلام کنیز کو بھیج رہے تھے، بھیج کے معلوم کر رہے تھے خیریت تو، کسی کی طبیعت خراب تو نہیں ہوئی. 10-12 دن. اچھا یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آئی اللہ کے رسول کی. ایک شخص نے آ کے رسول سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میں 24 گھنٹے میں مرنے والا ہوں، 24 آورس میں، تو میں کیا کروں؟ نمازیں پڑھو، روزہ رکھ لو، قرآن پڑھو، استغفار کرو، کیا کرو؟ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے رسول سے پوچھتا ہے اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میں نیکسٹ 24 آورس میں مر جاؤں گا تو میں کیا کروں؟ یقین نہیں آئے گا اللہ کے رسول نے کیا کہا. اسی لیے یہ کہہ رہا کہ آپ کے پاس یہ ہے. رسول نے کہا کہ فقہ سیکھ، حلال حرام سیکھ، کم از کم اب وضو صحیح سیکھ لے کہ اب اگر 2 رکعت پڑھے تو وہی صحیح پڑھ لے. دینی مدرسے یہاں اس لیے بول رہا، طلباء بیٹھے ہوئے. اللہ کا رسول بولتے کہ اگر 24 گھنٹے تم کو معلوم ہو جائے کہ مرنے والے ہو تو سیکھو حلال حرام کیا ہے. اب ایک دن 2 دن گزر میں شارٹ کر رہا، وہ جمعرات آ گئی، کوئی نہیں مرا. ایک دوسرے کو بولے یار کوئی نہیں مرا، سب صحیح، چلو لیٹس گو، چلو سب چلتے ہیں قبرستان. پھر یہ پورا 10-12 کھانا کون چھوڑتا بھائی؟ مردے کا کھانا ہو، اپنا کھانا ہو، دعوت کوئی نہیں چھوڑتا. اس لیے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں اتنا کھایا ہے تو پورا 10-12 کا گروپ پھر قبرستان آیا. اب میری طرف دیکھتے جائیں. آیا، اسی لحد کے پاس گئے، باہر سے بند لحد، پورا 12 کا گروپ کھڑا ہوا. جس نے دعوت مانگی تھی اسی سے کہا بھائی تو ہی مانگ. وہ نزدیک گیا لحد کے، غور سے سنو، نزدیک جا کے کہا کہ بھائی دیکھو مومن کا وعدہ ہمیشہ سچا، نوگاوے میں اگر کسی سے وعدہ کیا ہے تو پورا کرو. وہ مومن نہیں کہ بولتے ہاں ٹھیک ہے کروں گا، کرنا ہی نہیں ہے مجھے. کہا، یہ کہتا ہے کہ مومن کا وعدہ ہمیشہ سچا.
تم نے کہا کہ لنچ پہ بلاؤ گے، ہم آ گئے، بس یہ کہنا تھا۔ وہ لحد کھلی، اندر سے غلام باہر آیا، آ کے کہا کب سے میرا آقا تمہارا انتظار کر رہا۔ ان لوگوں نے کہا بھائی تو جا پہلے، ایسا نہیں کہ ہم سب جائیں اوپر سے لحد بند ہو جائے۔ دیکھو کتنا ڈر۔ وہ نیچے گیا، ایسی لہر ہے نا، کیسی ہوتی لہر؟ بالکل اتنی سی، اندر ایسا دروازہ ہے اور دروازے میں راستے ہیں، نہریں۔ مولا علی کا جملہ میرے مولا کہتا، صدقہ مولا کے میرا مولا علی نہج البلاغہ میں کہتا کہ اپنی لحد کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا لو، گارڈنز آف ہیون، یہ امام علی کا جملہ، گارڈنز آف ہیون بنا لو۔ وہ نیچے گیا، فوراً دوڑتا ہوا اوپر آیا، آ کے بولا بابا یہ لہر نہیں، آؤ تم لوگ بھی آ جاؤ۔ اب ایک ایک ایسا دیکھتا ہے، نیچے اترتا ہے لہر، پورے 12 کے 12 اترے، وہ راستے پہ چلے۔ راستے پہ اندر نہریں، پھل کے درخت، بیوٹیفل ایٹماسفیئر، موسم بہترین۔ غور سے سنتے جائیں۔ راستہ، وہ آگے آگے غلام چل رہا، پیچھے یہ 12 آدمی چل رہا۔ دیکھا ایک بڑا محل ہے، قصر ہے، بیوٹیفل وائٹ ماربل کا بیوٹیفل محل ہے۔ محل کے دروازے پہ ایک جوان، حسین و خوبصورت جوان، بھاری لباس پہنا ہوا کھڑا ہوا۔ ان کو دیکھ کے مسکرایا، مسکرا کے کہا السلام علیکم۔ ان لوگوں نے ڈرتے ڈرتے کہا علیکم السلام۔ میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا، مناظر الاخرہ میں شیخ عباس نے لکھا، علامہ مجلسی، بڑا مشہور واقعہ علامہ مجلسی نے لکھا۔ عمل صحیح ہوگا نوگاوے میں، تم وہاں جاؤ گے علی کی محبت، بات نہیں سنو گے امام علی کی تو وہ فشار بھی ہے، وہ اندھیرا بھی ہے اور دوسرے عذاب بھی ہے۔ سیرت علی پہ چلنے کی کوشش کرو۔ اب سنو کیا ہے، بھاری لباس پہن کر وہ استقبال کو کھڑا ہوا۔ اس نے ان کو دیکھ کے کہا سلام کر کے، آپ لوگوں کا میں کب سے انتظار کر رہا ہوں، میں نے اللہ سے اجازت مانگی آپ کو دعوت دینی، کھانا کھلانے، آئیے میرے ساتھ۔ وہ لے کے یہ لوگ ڈرتے ڈرتے گئے، بہت خوبصورت سفرہ بچھا ہوا، دسترخوان بچھا ہوا، اللہ کی نعمتیں رکھی ہوئی۔ یہ بیٹھا جو صاحب خبر تھا اور یہ مومنین بیٹھا، غلام کھڑے ہوئے کھانا لانے میں۔ اس صاحب لحد نے کہا بسم اللہ کریں۔ یہ لوگ بیٹھے ہوئے، ان لوگوں نے کہا یہ بتائیے آپ ہیں کون، کوئی نبی ہیں؟ اس نے کہا استغفر اللہ، میں اور نبی؟ کہا کوئی ولی ہیں آپ؟ کہا استغفر اللہ، میں اور ولی؟ اس کے بعد کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا تم کون ہو؟ اب میں آپ کی زبان میں بات کر رہا ہوں، میں نوگاوے کا نکڑ کے اوپر جو گوشت کی دکان تھی وہ دکان والا میں ہوں۔ ان لوگوں نے کہا وہ تم ہو؟ دنیا میں تو کالے پیلے تھے، یہاں کے بڑے اسمارٹ ہو گئے۔ یہ میرے جملے، ان لوگوں کے جملے نہیں۔ ویری ہینڈسم۔ تو اس نے پلٹ کے کہا بھائی یہ جنت ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم کو اتنا بڑا سٹیٹس ملا کیسے، اتنا بڑا مقام ملا کیسے کہ تم دنیا سے لوگوں کو بلا کے کھانے کی دعوت کر رہے، تم نے کیا کیا؟ اب سنو، میں میری تینوں مجلس کا خلاصہ ہے کہ تم نے کیا کیا۔ آپ یقین کریں گے اس نے کیا جواب دیا۔ میں اسی لیے بول رہا، یہ واقعہ میں نے اسی لیے پڑھا کہ اس سے ہمارے یوتھ کے ذہن میں ایک بیداری آنا، ایک اویئرنس آنا، ہم کو احساس ہونا کہ ہم بھی یہ کام کریں کہ مولا کی محبت کا جو صحیح لطف ہے نا وہ وہاں ملے گا۔ اس نے ان لوگوں نے پوچھا تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں، غور سے سنو، میں تم جانتے میں کاروباری آدمی، گوشت کا دھندا ہوتا تھا، میں بچر تھا، قصائی تھا، لیکن میں نے اپنی پوری زندگی میں کاروبار میں ایک مرتبہ بھی بےمانی نہیں کی۔ انہیں اتنے گوشت کی بھی بےمانی نہیں کی، پہلا میرا عمل۔ دوسرا یہ تھا کہ میں ہمیشہ وقت پہ نماز پڑھتا تھا۔ کاروبار ہے، ظہر کا اذان بھی مثال کی طور پر روک دیا، بس 10 منٹ نماز پڑھی آ گیا، پھر کاروبار کا میں نے کبھی بھی وقت کو چھوڑ کے، مجبوری الگ چیز ہے،
نماز اگر وقت پہ پڑھو گے تو اتنے فائدے. بےمانی کبھی نہیں کی, فراڈ نہیں کیا میں نے. 2. تیسرا کہتا کہ ولایت, پہلی چیز اس نے یہی بتائی تھی کہ ولایت علی, امام علی کی محبت کا یہ اجر ہے, عزاداری حسین کا یہ اجر ہے. کہا اس کے بعد یہ 2 چیزیں بتائی. پھر چوتھی چیز بتاتا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کی ہمیشہ عزت کی, ماں اور باپ کو میں نے کبھی جواب نہیں دیا. ماں اور باپ اگر کھڑے ہوئے میں کبھی بیٹھا نہیں. ماں اور باپ کے ساتھ چلتا ہوں تو ایک قدم پیچھے چلتا ہوں. ماں باپ کی اطاعت میں نے زندگی گزاری پوری. اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ تو نے ربیان صغیرہ کی اطاعت کی تو اب تجھے یہ اجر ملے گا. ماں باپ کی اطاعت, یہ دیکھیں ایک ایک جملہ میرا, ایک ایک میری مجلس, پوری ایک ایک مجلس ہے, لیکن میں تیزی سے آگے بڑھوں. اطاعت والدین, صبح کی مجلس میں بھی میں نے کچھ باتیں بتائی تھی. اطاعت والدین, میں یوتھ کو بول رہا, لڑکا لڑکی کو بول رہا کہ اطاعت کرو, اوبیڈینٹ رہو زندگی میں بھی مرنے کے بعد. یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ میری طرف سے میرے خاندان میں اگر کسی کے تعلقات ٹوٹتے تھے, لوگ خط رحم کرتے تھے, تو میں بیچ میں پڑتا تھا, اس کو اور اس کو ملا دیتا تھا. ایک ایک جملہ, ایک ایک مجلس ہے. آج ہمارا کیا لگا, کوئی خاندان میں اگر ایک دوسرے میں جھگڑا ہے, ہم تو خوش ہو رہے, ہم تو خوش ہو رہے, کبھی ہم آگے بڑھ رہے. یہ چوتھے امام کی بھی سیرت ہے, چھٹے امام کی جس کی رات ہے ان کی بھی سیرت ہے. خاندان میں, مومن میں اگر کوئی چیز ہے تو جا کے ملانے کی کوشش کرو. پورا ایک پرچم کے نیچے آؤ, کوئی کسی سے ناراض ہو کے خاندان ٹوٹے نہیں. جو خاندان کو خط رحم کرتا اس سے امام سے کوئی رشتہ نہیں رہتا. یہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ صلہ رحم کیا. اس کے بعد کھانا ہوا. اب اس نے اور 4-5 بات بتائی, میں چھوڑ رہا. کھانا ہوا, اب میری طرف دیکھیں. کھانا کھانے کے بعد یہ لوگ سب بیٹھے, یہ ان لوگوں سے باتیں کر رہا تھا. باتیں کرتے کرتے یہ ایسا کرتا ہے, ایسا کرتا ہے, جیسا کوئی تکلیف ہو, یوں کرتا ہے, یوں کرتا ہے. ان لوگوں نے کہا خیر تو ہے, خیر تو ہے. اس کے پیروں میں موزے تھے, ساکس. ان لوگوں نے کہا خیریت تو تم کو کیا کوئی تکلیف ہے؟ اس نے ایک پیر سے ساکس کا اتارا. ایک ایک جملے کا ذمہ دار جو روایت میں ہے وہ پڑھ رہا. اتنا بڑا سام ہے جو اس کو مسلسل ڈس رہا. ان لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ سنیں گے آپ, یہ کیا ہے؟ کہا پرانا زمانہ, گیس سسٹم نہیں تھا, لوگ جنگل سے لکڑیوں کو کاٹ کے لا کے مارکیٹ میں بیچتے تھے. کہا ایک لکڑہارا جو مسلمان تھا روز لا کے دیتا تھا, ایک دن کی اجرت میں نے اس کو نہیں دی. میں نے کہا دے دوں گا, اور میں مر گیا. اللہ نے کہا کہ ایک مسلمان کے مال کو تو نے لیا کیسے؟ ہم کھیت کے کھیت کھا گئے, لاکھوں روپیہ کھا گئے. افسوس سے بول رہا دوستو, اس پہ پورا میں خمسہ پڑھوں گا. کسی کے مال کے کھانے سے کیا عذاب ہے. ایک روپیہ بھی نہیں, ایک پینی بھی, ایک چاول کا دانہ بھی, ایک گندم کا دانہ, سیڈ. میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. اتنے علماء پوچھ لو جا کے جو میں بول رہا ہوں, پوری میرا واٹس ایپ لو, میرا ٹیلی فون نمبر لے لو, میں آنسر کروں. ایک دانہ بھی, ایک دانے کی کیا ویلیو ہے نوگاوے میں, ایک روٹی کی کیا ویلیو ہے نوگاوے میں. میں جنرل بات کر رہا, آپ کسی مومن کا نہیں لے سکتے. آپ کو جواب دینا ہے. کبھی سنا رد مظالم؟ افسوس سے کہہ رہا, رد مظالم یہی ہے. ایران عراق میں وہاں پہ جیسے لوگ خمس ادا کرتے ویسے رد مظالم ادا کرتے. پوری خمسہ رد مظالم پہ ہو جائے گے, کیا کیا پرابلمس آنے والے. ایک دانہ بھی نہیں کھا سکتے. ان لوگوں نے کہا پھر
ہم کیا کر سکتے تھے؟ کہا فلاں جگہ پہ میں رہتا ہوں، تم کو پتہ ہے میرا گھر، جا کے میرے بیٹے کو بتاؤ. بس یہ بولا. یہ لوگ کہتے ہیں، شیخ عباس لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو جھٹکا ہوا، ایسا جھٹکا ہوا، دیکھا کہ ہم قبرستان میں کھڑے ہوئے ہیں. ان لوگوں نے کہا کہ جو کچھ ہم نے دیکھا یہ کیا ہے؟ اب جو قبرستان میں کھڑے ہیں ویسی پورا قبرستان ہے، ویسی خبریں اندر جو جا کے آئے کچھ نہیں، جھٹکا ہوا اور صحیح ہو گیا. ان لوگوں نے کہا ہم نے جو کچھ دیکھا یہ کیا ہے؟ کہا چلو اس کے گھر پہ جاتے. گھر تو معلوم تھا. گھر گئے، ناک کیا، بڑا بیٹا باہر. انہوں نے کہا کیا حال ہے تیرا؟ کہا ٹھیک ہے. کہا تجھے معلوم ہے تیرے باپ کا کیا حال ہے؟ کہا نہیں معلوم. پورا واقعہ سنا. بیٹا تنگ ہو گیا. کہا کہ تیرا باپ ایک لکڑہارا تیرے باپ کے زمانے میں آتا تھا، اس کی اجرت رہ گئی اور اس نے نہیں دیا. اتنی رحمت کے بعد بھی اللہ ایک مومن کا مال کو غصب کوئی کر لے لے تو کتنا عذاب دے رہا. اب سنو. بیٹا دوڑتا ہوا اندر گیا ماں کے پاس. ماں سے کہا ماں یہ بتا باپ کے زمانے میں کون سا لکڑہارا تھا؟ ماں نے کہا فلاں. بیٹا سیدھا لکڑہارے کے پاس گیا، جا کے اس سے کہا کیا میرا باپ تجھے کچھ دینا تھا؟ بڑے بیٹے پہ واجب ہے کہ اپنے ماں باپ کے قرضوں کا ادا کرے، لازم ہے لازم ہے. جا کر اس سے پوچھا کہ میرے باپ کچھ دینا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں ایک دن کی اجرت. کہا یہ اجرت لے لے میرے باپ کو معاف کر. اس نے اجرت لی، جو بھی پیسہ تھا لی. شیخ عباس کہتے ہیں کہ نیکسٹ تھرسڈے جب آئی، یہی مردہ، یہی صاحب لحد ان لوگوں کے خواب میں آیا. اب پیر میں ساکس نہیں، موزے نہیں، بلکہ آ کے کہا کہ اے بھائی میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، وہ عذاب میرا ختم ہو گیا. اللہ کو شوق نہیں ہے بندے، کوئی غلط نہیں سمجھے، اللہ صرف رحم کرتا. ایسے واقعات لا کر اللہ نے اس بندے پہ اتنا کرم کیا کہ ذریعہ بنایا لوگوں کو عبرت بھی ہو جائے، اس کا عذاب بھی کم ہو جائے. اب میں آپ سے میرے آخری جملے 2-3 منٹ مجلس ختم کر رہا ہوں. اب میں آپ سے یہ پوچھتا، ایک لکڑہارے کا ایک دن کی اجرت ہم ادا نہیں کریں، اگر کوئی حق زہرا ادا نہ کرے، خاموشی سے سنا، حق زہرا کوئی ادا نہ کرے، خمس نہ دے اور بیوی کا حق کھاتا جائے اور یہ بولے کہ میں سب سے بڑا مولائی ہوں، ڈرو اس لمحے سے. اپنے بچوں کو حرام مت کھلاؤ، اپنی بیوی بچوں کو حرام مت کھلاؤ. حق زہرا ادا کرو. حق زہرا، جو اتنے مولوی ہیں یہاں پہ، کسی کے پاس بیٹھ کر بات کرو، بتاؤ میرا یہ مسئلہ، میں نے اتنا کمایا. اتنا سمپل ہے. یہ یاد رکھو، خمس 1 لاکھ روپے کا نام نہیں ہے، خمس 5 روپے کا نام بھی ہے. 5 روپے نہیں بچاتے سال بھر میں. میں یوتھ کو پوچھ رہا، جو کما رہے تم لوگ، سال بھر میں 10 روپے نہیں بچاتے. انڈیا میں 10 روپے کی کوئی ویلیو ہے؟ 365 دن میں 10 روپے کسی کے پاس نہیں بچتے. یہ مت بولو کہ نہیں بچتے، یہ مت بولو کہ خرچہ ہے. 1 سال پورا گزرنے کے بعد تاریخ فکس کرو. پہلے ڈیٹ میں کیا کروں، وقت نکل گیا، ڈیٹ فکس کرو. اس کے بعد 1 سال جب ہو تو اس میں چیک کرو کہ تم نے کمایا کتنا، جتنا کمایا، حلال خرچہ کتنا ہوا. مثال کے طور پہ میں تیزی سے بول رہا ہوں، مثال کے طور پہ ہر مہینہ 20,000 روپے تم کماتے ہو، سال بھر میں 2,40,000 ہوئے. پورے 1 سال میں 2,40,000 تم نے کمایا. اور جو تاریخ جو تم نے فکس کی، مثال کے طور پہ 20 جولائی 2017، اب 1 سال کب کمپلیٹ ہوگا؟ 19 جولائی 2018. 19 جولائی 2018 میں چیک کرو کہ 1 سال میں 20,000 کے حساب سے کتنا کمایا. 2,20,000، 2,40,000. 2,40,000 میں اگر تم نے حلال خرچہ، بیوی کا خرچہ، بچوں کا اسکول، گھر کا بھاڑا، کھانا، ٹریولنگ، کپڑے، گاڑی، پیٹرول، سب حلال خرچہ، 2,40,000 کمایا. 2,35,000 تم نے خرچ کر دی حلال خرچے میں. وہ 19 تاریخ کو 5,000 بچے تمہارے پاس 1 سال میں، صرف 5,000. 1,000 نکال دو.
وہ 1000 نہیں نکال رہے تم، سال بھر کی نمازوں کو قبول کرا رہے، سال بھر کے روزوں کو قبول کرا رہے، جو پیٹ میں کھانا جا رہا وہ حلال جا رہا۔ کل تم حق زہرہ ادا کر کے بیوی کے سامنے جا سکتے۔ میں یوتھ کا بول رہا، میں ذمہ داری سے بول رہا، ایک ایک جملہ میں ریسپانسبل ہوں اپنے الفاظ کا، کہ جو حق زہرہ ادا کرتا اس کا اکاؤنٹ کبھی مائنس نہیں ہوتا، پلس 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 پلس۔ 5 سال میں میرا چھٹا امام کہتا 5 سال میں تم ملینر بن جاؤ گے۔